10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھیں، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے، آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سیریس ہو جاؤ، حساس ہو جاؤ، ہنسی مذاق گل چھڑے لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو۔ آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی، ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ، آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے، قبروں سے بھر چکا ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ، جن کا گھر نہیں، سب ٹوٹ چکا۔ یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ۔ کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے، پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے،
کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں۔ میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں، حضور کی محبت میں، وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم، میرے عزیزوں، گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے، ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے۔ جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کر لیتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سیکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں، رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی، کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں، تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، آج بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے، وہ مکین گنبد خضرا ہے، جو بے کسوں کا کس، جو بے سہاروں کا سہارا۔ اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ کو میں یہ بات بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو، لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو۔ میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے۔ وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، اگرچہ رنگ کالا تھا، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں مجھے دیکھو، رنگ سے عزت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ جو صحابہ کرام سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب، جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے۔ اس وقت مصر بھی، شام بھی، یمن بھی، عراق بھی، فلسطین بھی، عرب، یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے۔ اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں۔ اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا، اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے۔ بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت ہے۔ گھروں میں تک عمر ابن خطاب کی نگرانی تھی۔ یہ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے، ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں، کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں،
بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا۔ طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کرتا رہا، 1 میل خود بیٹھتے، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی۔ باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، فلسطین کے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے۔ تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا، اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں، بادشاہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران، پورا روم کانپ رہا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے۔ تب جانتے ہو میرے عزیزو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگو سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں۔ عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے، عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے۔ آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے۔ حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں، جیسی ہی عشق پکارا جائے، محبت پکاری جائے، ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی پر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا، بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا، نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ فارمولہ سمجھ کر کے چلو، جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے، سننے میں لطف آتا ہے۔ یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے، میرے نبی کی محبت میں لکھا تھا۔ جب فالج کی بیماری ہو گئی تھی، لکوا پیرالائز ہو گیا تھا، اور علاج کرا کر تھک گئے، آخر میں
ایک دن کمرے میں بیٹھ کر یہی قصیدہ لکھنے لگ گئے. امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي ام هبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق بالظلماء من اظمي فما لعينيك ان قلت تكففا همتا وما لقلبك ان قلت تستفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. امام شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہیں. الحمدللہ پورا یاد ہے لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, لقوہ مار گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے روتے, قسمت جاگ گئی, خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کہا بوصیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ. جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا, یہ آدھا ہی بنا تھا, دوسرا بنی نہیں پایا تھا. جب خواب میں حضور نے پوچھا بوصیری سناؤ تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فداک مولا صلی وسلم دائما ابدا. اٹک گئے, دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوصیری کو پہنایا. کہاں؟ خواب میں. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں. امام شرف الدین بوصیری حضور کی انتقال کے 700 سال بعد کے تقریباً خواب میں چادر بھی دی اور اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے آقا نے شرف الدین بوصیری کے جسم پر پھیرا اور مسکرا کر کے چلے گئے. تم کیا مسکرائے کہ گل کھل گئے. اور میرے عزیزوں میرے آقا تو گھر پر آئے بھی اور چلے بھی گئے. شرف الدین بوصیری کہتے میری آنکھ کھلی تو بھینی بھینی خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا. میں نے سوچا خواب کی بات خواب ہے, لیکن دیکھا تو رات میں حضور نے جو چادر دی تھی وہ گود میں پڑی ہوئی تھی, گود میں رکھی ہوئی تھی. اٹھایا اور چوما. سوچا میں تو فالج والا ہوں, ہاتھ پیر تو اٹھتے نہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھایا پیر اٹھایا دیکھا پورا صحیح سلامت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا. میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا لیکن درمیان میں بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شرف الدین بوصیری کا قصیدہ گھر گھر پوری دنیا میں بچوں کو یاد ہے. چھوٹا ہی صحیح, ایک شعر ہی صحیح, کیوں 700 سال پہلے کہے ہوئے قصیدے کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے, صرف ہماری زبانوں پر نہیں. آج جا کر مدینہ طیبہ میں دیکھو حضور پاک کی جالیوں میں اندر جانے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کی کڑی پر بھی یہ شعر لکھا ہوا. میرے آقا نے اس قصیدے کو ایسا قبول کیا ہے. حضور کی تعریف کرنے والا مرتا نہیں ہے, حضور کی تعریف کرنے والا اس کا نام فنا ہوتا نہیں ہے. زندہ ہے, زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. میں پھر کہتا ہوں تم کہاں گھبرائے ہوئے ہو ان گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکنڈی کتوں سے, ان لومڑیوں سے جو اندر بیٹھ کر کے تو میرے نبی کی شان میں بھونک سکتے ہیں. 4 بچوں کے سامنے آ کر بات تو کر کے دکھاؤ. ان کی حالت تو یہ ہے, حضور کی شان میں بھونکنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی, بے چین ہو گئی. بغیر سیکورٹی گارڈ کے باہر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے, نہیں آ پاتے. رات کی نیند بھی خراب, دن کا چین بھی گیا. ارے ان کے گوفے میں اگر ہمارا 8 سال کا بچہ بھی چلا گیا پانی پینے کے لیے ایٹم بم لگنے لگتا. وہ کہتے ہیں آتنکوادی آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ, کیوں یہ ڈر کیوں سوار ہے؟ حضور کی شان میں جب توہین کرو گے ڈر ڈر کر کے ہی مرو گے. اور حضور کی جو تعریف کرتا ہے وہ پوری دنیا میں چہکتے مہکتے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتا. آج اس ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن ہر جوان پکار رہا ہے لبیک یا رسول اللہ. پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ کسی کو لبیک کہنے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر ہے کسی کو؟ ہاں بات یہ سنو, یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا پکارا ہوا نعرہ تھا اور ایسا زندہ ہو گیا, ایسا زندہ ہو گیا. میں دوسروں سے کہتا ہوں جس کو لبیک کے نعرے سے چڑ ہے وہ آج اسے عادت بنا لے روز سننے کی, کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے.
یہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لگے گا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں گھبراؤ مت ان نعروں سے، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں، ترجمہ کیا ہے اے اللہ کے رسول میں؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں۔ اور جب اپنے نبی کو پکار رہے ہیں تو ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کسی کے باپ کو پکار رہے ہیں، کسی کے خاص نیتا کو پکار رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جو ہماری بے قراری کو دیکھتا نہیں، ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جس کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اور ہوں گے جو میرے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے سنیو، آج کی مجلس میلاد میں ہم یہ دعا کر کے جائیں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ، یہ دعا کریں گے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آقا اب ان دنیا کے کتوں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکے، اب ہماری آنکھیں خیرہ ہونے کو آ گئی ہیں، ہماری آنکھیں بے حیائیوں کو دیکھ کر کے بے رونق ہونے لگ گئی ہیں۔ اس لیے مدینے کے تاجدار آپ کے دربار میں صرف اتنی عرض ہے، اتنی عرض ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ ہر سنی کی تڑپ ہے یا نہیں میرے آقا ہمارے گھر تشریف لائیں؟ ہر ایک کی تمنا ہے یا نہیں؟ اور ہر امتی کی یہ تڑپ ہے تو سنو، یہ آج وعدہ کر کے جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، اپنی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ اور اس کے لیے سب سے بہترین فارمولہ میرے پیر و مرشد کا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں کسی کی۔ اے نوجوانوں تمہاری زندگی صرف حسیناؤں کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی نشہ کر کے برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی آئرے غیرے کے جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ